الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں سائمہ کول، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام چیخوٹا کراچی۔ آج میں جو پروگرام کرنے والی ہوں نا، عام حالات میں ویسی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب جان پہ بات آ جائے اور کسی کی جان بچانے کا موقع ہو تو پھر ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں، آپ سب سے پہلے جان بچائیں، کسی کی بھی اگر جان بچانی۔ لیکن یہ کراچی ہے جناب، یہاں پر ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے اس چیز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، یا اس چیز کے لیے پروجیکٹ بھی نہیں بلکہ اس چیز پر بات کرنے کے لیے۔ کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ ہم اس حوالے سے بھی حالات ہمیں مجبور نہ کرتے تو ہم شاید اس چیپٹر کو اوپن کرتے بھی نہ، بلکہ ہم اسے کنڈیم کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ کراچی ہے، کراچی میں مجبوریاں ہم عوام کو اس طریقے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم جتنی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں ان سنیچرز کے ہاتھوں، ان ڈکیتوں کے ہاتھوں، جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھا، کراچی کے لوگوں کی زندگیاں اس طریقے سے متاثر کی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے موبائل یا آپ کو آپ کی نقدی سے محروم کر رہے ہیں، اگر ان کے مطابق اگر آپ تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں تو گولی مارنے میں 1 منٹ کی بھی وہ تاخیر نہیں کرتے۔ اس جنگ کے اندر جو سنیچرز کے ساتھ، اس کو میں جنگ کہوں گی کراچی میں، اس میں بچے، خواتین، نوجوان، لڑکیاں، جوان تقریباً روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں اس طریقے سے ڈکیتوں کے ہاتھوں جاں بحق ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی اثنا میں ایک واقعہ ہوتا ہے عزیز آباد میں۔ ہم کئی پروگرامز میں یہ پولیس کو کہتے رہے، ہم نے پولیس سے بڑی امیدیں بھی رکھی، ہم نے پولیس کو جھنجھوڑا۔ اب پولیس کی اپنی مجبوریاں کہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کراچی کا رقبہ ہے، اور یہ سنیچرز شاید زیادہ آ گئے ہیں۔ بڑے معاملات ان کے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی ہم نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن ان کے معاملات ایسے ہیں کہ ایک جگہ سے اگر کوئی اچھی خبر آتی ہو تو پھر 10 جگہ سے کراچی کے ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان کی کارکردگی ہمیں زیرو ہی نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ اس کے درمیان میں ایک خبر آتی ہے عزیز آباد میں ڈکیتی کے دوران جب ڈکیت آئے تو ایک عزیز آباد کے نوجوان نے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کراچی سے تعلق رکھیں اور آپ نے وہ خبر نہ دیکھی ہو، یہ اتنی وائرل ہوئی ہے، ہاں تمام ٹی وی چینلز پہ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ایک نوجوان نے ڈکیتوں کو اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ ادھر ہی جس جگہ پہ میں کھڑی ہوئی ہوں اس جگہ ان کو جب لوٹنے کے لیے آئے تو اس بہادر نوجوان نے، جس کا نام علی ملک ہے، اس نے اپنی گن نکالی اور ود ان سیکنڈ، میرے خیال ہے کہ چائے کا گھونٹ پینے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے، لیکن علی نے ان ڈکیتوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک ڈکیت اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ ہلاک ہوا، دوسرا بہت برے طریقے سے زخمی ہوا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ گھنٹے کے بعد یا شاید 1-2 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ بھی پکڑا جائے گا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے پولیس سے اتنی مرتبہ یہ ریکویسٹ کی، اور ان کو ایک دفعہ تنبیہ بھی ہم کئی پروگراموں میں کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے یہ معاملات کنٹرول نہیں کیے تو مجبور ہو جائیں گے کراچی کے سفید پوش لوگ، شریف لوگ، کہ وہ بھی اپنے دفاع کے اوپر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا کیے بغیر اب گن رکھیں گے لائسنس والی، اور اب وہ اپنا انصاف خود کریں گے۔ تو پہلی شروعات تو ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے، لیکن اس واقعے نے یہ ذرا بتا دیا کہ ایک شریف انسان جب آپ اس کو اتنا مجبور کر دیں گے، اس کو یہ پتا ہوگا میں محفوظ نہیں ہوں، میری خاندان محفوظ نہیں ہے، اور پولیس کی کارکردگی زیرو ہے، تو وہ خود ہتھیار اٹھائے گا، بھلے وہ لائسنس والا ہتھیار ہو، اور پھر وہ اس طریقے سے مقابلہ کرے گا۔ تو یہ عزیز آباد میں کم سے کم انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد کم سے کم یہ گارنٹی ہے کہ اس جگہ تو کم سے کم 1 سال تک ڈکیتی کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا، وہ ویژول سب کو یاد آئیں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم علی سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال لوگوں سے بات کرتے ہیں واقعہ ہوا کیا تھا، اور یہ جو اگر کوئی اپنے سیلف ڈیفینس میں اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کسی کو اس طریقے سے ہلاک کرتا ہے جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو کیا لوگ اس کو فیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے، آپ کے سامنے ہی 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے ادھر ہی، بالکل یہ آپ کی دودھ کی دکان ہے، اور یہاں پر وہ بالکل اسی جگہ کے اوپر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ڈکیت آتے ہیں چھیننے کے لیے۔ ہم عموماً جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں ڈکیت آپ سے کتنے پیسے لے کے گئے، لیکن اس دفعہ یہ بالکل الگ معاملہ ہوا۔ اس دفعہ ایک نوجوان نے ڈکیتوں کو نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ود ان سیکنڈ، میرے خیال ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر اس نے کاروائی کی ہے یہ پوری، اور اس نے ایک ڈاکو کو ایٹ دا اسپاٹ ہلاک کیا، دوسرے کو اتنا برا زخمی کیا کہ ابھی اس کے پاس وہ کچھ دن میں وہ پکڑا ہی جائے گا، 1-2 دن کے اندر زیادہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ ہوا کیا تھا یہ واقعہ، پہلے تو یہ مجھے بتائیے۔ ہم دودھ کی دکان پہ بیٹھے ہو تو ہمارا کسٹمر تھا، انہوں نے دودھ لیا، دودھ لے کے جب دوبارہ گاڑی میں بیٹھے تو 2 ڈکیت آئے، مطلب موٹر سائیکل پہ، وہ جیسے ہی رکے اور انہوں نے ٹی نکالنے کی کوشش کری تو
का पहले ही ध्यान उन पे हो गया, तो उन्होंने फौरन उनको उड़ा दिया दोनों को। एक को तो फौरन ऑन द स्पॉट ही हलाक हो गया था, एक जख्मी हालत में भाग गया था। मेरे भाई, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो ऐसा लग रहा है कि पूरे चेहरे जो है ना कराची को रिप्रेजेंट कर रही है। जो लुटा है ना इस वक्त डकैतों के हाथों, और जिसके घर से कोई गया है खुदा ना खास्ता, किसी को गोली मारकर डकैतों ने अगर हलाक किया है, मेरे ख्याल है कि वही जज्बात होंगे जो इस वक्त आपके चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट नजर आ रही है। ये इतना सुकून क्यों मिला आपको? तो हम डकैत मर गया हमारे सामने, और इनको हमने कई दफा लूटते हुए देखा रोड पे रात में। फूड पांड वालों को लूटते थे, रोड पे आते जाते वालों को, इनको भी लूटते थे। और हमने उनको फिर जब मरने के बाद देखा तो हमने पहचान भी लिया कि पहले हमने इनको देखा यहाँ कार्रवाई करते हुए। ये होता है, मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रोग्राम के इब्तदाई मैंने हिस्से में आपको जैसे कि बताया है। अच्छा, वो जो डकैत थे वो पहले से ही उनका रिकॉर्ड इतना खराब था कि वो कई लोगों पे गोली चला चुके थे। लूटना तो उनका रोजाना का काम था, वो कई लोगों पे गोली चला चुके थे। अब अगर पुलिस हाथ पे हाथ धर के यूं बैठी रहेगी और उनके पास सिर्फ एक उज़र होगा कि हम क्या करें, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, ये लो, अब फिर लोगों ने अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। तो मैं जरा थोड़ा सा लोगों से भी बात कर लेती हूँ। भाई, एक वाकया हुआ है यहाँ पर, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमें ये प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ है कि हम किसी ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे डकैती की मुज़ाहिम जो है वारदात नाकाम न सिर्फ गिराई गई, बल्कि एक नौजवान ने एक जो डकैत था उसको ढेर भी किया और दूसरे को शदीद जख्मी किया। तो क्या कहेंगे इस वाक़े को? फेवर करते हैं इसके कि ये सही हुआ? नहीं, ये बिल्कुल सही हुआ है। आगे आवाम के लिए सहूलत हो गई है। अब इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। हो जो इनको जो निकल रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, जो मजदूर हैं, यहाँ पे पहले भी 4-5 दफ़ा वारदातें हो चुकी हैं। तो पहली दफ़ा नहीं हुई, 4-5 दफ़ा वो कामयाब हो गए, इस दफ़ा उनका काम हो गया। अच्छा, जब आपने ये वाकया सुना या देखा भी, मैंने तो सुना है कि आप लोगों ने देखा भी, मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आपको ये पता चला ये वही डकैत हैं जो लोगों को ना सिर्फ लूटते थे बल्कि इनका रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि इन्होंने कई लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाई हैं, जब आपने उनका ये काम उनको ढेर होते हुए यहाँ पे देखा है, दिल की क्या हालत थी, जज्बात क्या थे आप? जज्बात तो यही है ना, खुशी मिलेगी कि कुछ तो बुराई कम हुई, किसी भी तरीके से कुछ तो बुराई हुई, कुछ लोग बच जाएंगे। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, खुलेआम घूमते, सरेआम घूमते हैं वो तो। और ये जो इस वक्त अगर कोई देख रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों में एक ढारस बनी कि अगर ये कर सकता है नौजवान तो फिर हम भी मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम इतने ज़्यादा कराची में रहते रहते रोज़ाना की बुनियाद पर हमें किसी न किसी की खबर मिल रही होती है कि किसी शहरी को डकैती की मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया, नौजवान बच्चे, मतलब जिनको देखकर दिल फटता था कि पत्नी कैसे इस पर गोली चलाई होगी, उन तक को रोज़ाना का ये मामूल बन गया था। इस वाक़े के बाद से आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए? नहीं, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, ये वक्त आ गया है, क्योंकि जब कोई नहीं करेगा तो खुद करनी पड़ेगी ना। अब काम धंधे पहले ही नहीं, कारोबार बिल्कुल एंड हुआ, आप लोगों को सब पता है क्या हालत हुई है, बिलिंग कितनी आ रही है, उसके बाद भी ये लूट मार हो रही है, बस जो भी जमा पूंजी होती है वो भी चले जाते हैं, माल मटेरियल के भी पैसे चले जाते हैं। ठीक है, अपनी हिफाजत खुद ही करेगा ना, जब कोई नहीं करेगा तो उस हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है ये। हालांकि अगर आम हालत में देखा जाए तो जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे विजुअल्स नहीं दिखाओ, जो मरा है ना उसके घर वाले भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन घर वालों को, ऐसे डकैतों के घर वालों को ये सबक हासिल होना चाहिए कि क्या जब वो आपको, घर वालों को सबसे पहले पता होता है कि आपका बेटा किन कार्रवाइयों में इस वक्त मगन है, वो किस किस्म की कार्रवाइयों में मशगूल है, कहाँ से पैसा आ रहा है, आपको अगर नहीं पता तो याद रखिएगा ये उन माँ बाप के लिए भी सबक है, उन घर वालों के लिए भी, बड़े बहन भाइयों के लिए भी और ख़ानदान वालों के लिए भी, कि अगर आपको ज़रा भी शक हो कि आपका बेटा किसी ऐसी कार्रवाई में मुब्तला है या फिर ऐसी लत में मुब्तला हो गया है कि वो लोगों को गन पॉइंट के ऊपर उनसे पैसे और मोबाइल छीन रहा है, यानी कि वो डकैत या स्नैचर बन चुका है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए भी एक सबक है कि ये अगर एक के साथ हो सकता है तो ये सबके साथ तकरीबन हो सकता है। अच्छा, अब ये वो जगह है एग्जैक्टली जहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि एक पुररौनक इलाका है, वो इतने हल्लाशेर हो गए थे कि पुररौनक इलाकों में भी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, यहाँ पे एक वाकया हुआ कुछ 2-3 दिन पहले, और यहाँ पर एक डाकू को मुज़ाहिमत जो थी करने पर आपने ये तो सुना होगा कि डाकुओं ने गोली मार के इतने बेगुनाह शहरियों को जाँ बहक उनकी वजह से हो गए, लेकिन ये आपने देखा जब कि यहाँ पर एक शहरी ने डाकुओं को ढेर कर दिया। ये इस वाक़े को फेवर करेंगे या कहेंगे कि नहीं गलत हुआ?
नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो। हम आए रोज सुनते रहते हैं कि डाकुओं ने फलां शहरी को जान से मार दिया, गोली मार दी, कितने लोगों को मार देते हैं, ऐसे आते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे भाइयों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जैसे ही वो आया उसको शूट कर दिया, और दूसरे को भी 1-2 गोलियां लगी हैं, लेकिन वो भाग गया यहाँ से। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना शदीद जख्मी हुआ है कि वो या तो बचेगा नहीं या फिर वो बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिस हालत में वो है। अब तक उसको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अगर उसको 2 गोलियां लगी हुई हैं, अब तक पुलिस वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब तक ना हॉस्पिटल में उसको पहुंचा हुआ है, अब तक तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला कि वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ। अरे हम कम से कम एक तो इबरत का निशान बन गया ना। तो अब जरा थोड़ा सा मजीद लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग एक भी आपको शख्स कराची का ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वाक़े को कंडेम करेगा, याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, ये एक यहाँ पे एक वाक़या होता है, आपने देखा होगा कि उसमें एक नौजवान ने जब डकैत उसको लूटने के लिए आए तो उसने गोली चलाकर विदिन सेकंड एक डाकू को ढेर किया, दूसरा शदीद जख्मी कर दिया। जब आपने ये वाक़या देखा सोशल मीडिया के ऊपर और खबरों में आपने देखा, क्या कहेंगे, सही हुआ गलत हुआ? खबरों में नहीं देखूंगा, मैं ऐसा शाहिदीन हूँ कि जब उसको जब मारा है तो सबसे पहला मैं शख्स हूँ जब मैं यहाँ मौजूद था, आया था। अच्छा, आप ऐनी शाहिद हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं सबसे पहले यहाँ आया था। मैं इसी गली में रहता हूँ, आगे मैं बाहर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो यहाँ पे जब फायरिंग की आवाज़ आई तो एकदम फौरन मैं बाइक के ऊपर बैठ के, और जब यहाँ आया अपने दोस्त के साथ, तो जब मैंने उससे पूछा, वो अली जो है हमारे इलाके का बच्चा, तो उससे मैंने पूछा क्या हुआ, तो जब मैं देखता हूँ तो वो नीचे लाश पड़ी हुई है, और वो मुझसे कहने लगा कि वाहिद भाई ये मेरे पास आए थे मुझे लूटने के लिए, मैंने इनको मौका ही नहीं दिया, मैंने इसको गिरा दिया। मैंने वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। यानी कि आप भी इस बात की फेवर करेंगे कि अब वक्त आ गया कि पुलिस से मायूस होने के बाद पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे इस इलाके के अंदर पिछले 15 दिनों से तकरीबन 200 वारदातें हुई हैं। 200 वारदात 15 दिन के अंदर 200 तकरीबन वारदात। 15 दिन के अंदर 200 वारदातें हुई हैं। पीछे गुलशन शमीम से लेके सिग्नल तक 27-28 मोबाइल छीने गए एक हफ्ते की रात को, और मैं जहाँ बैठता हूँ उससे 20 कदम आगे बच्चे को छीन के ले गए, मोबाइल मेरा भतीजा था, और ये पूरी पट्टी वो छीन के ले गए। आगे गली के अंदर जो है उसी रात में पूरी गली के अंदर जितने होटल बने हुए 7-8, उस होटल पे से सारे लोगों को लूट के ले गए। इस 15 दिन में तकरीबन 200 वारदात हुई हैं। तो ये इस बच्चे ने तो बहुत बड़ा काम किया, पुलिस जो नहीं कर सकी वो इस लड़के ने कर दिया। यानी कि अब आप इस बात की फेवर कर रहे हैं कि आवाम अपने पास लाइसेंस शुदा पिस्टल रखे और अपनी हिफाजत के लिए, जहां पे उनको, क्योंकि पुलिस से तो तकरीबन तमाम ही लोग मायूस हो चुके हैं, तो अपनी हिफाजत अब खुद करनी चाहिए, आपको ख्याल? बिल्कुल ऐसे ही खुद करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो यहाँ नजर ही नहीं आती है। अच्छा, जब सच बताइएगा, आपस की बात है, जब आपने देखा कि वो डाकू जो रोजाना लोगों को लूटता था और गोलियां चलाता था लोगों के ऊपर, जब ये ढेर हुआ था, दिल की क्या कैफियत थी, जज्बात क्या थे? जज्बात ये थे कि बहुत अच्छा हुआ है इसके साथ, क्योंकि उस डाकू को जब उसकी तस्वीर वीडियो वायरल हुई है तो उससे एक हफ्ते पहले, जो 3 दिन पहले जो मेरे भतीजे को लूट के लेके गए, तो उसने मेरे भतीजे ने बोला कि यही तो था जो मेरे को लूट के ले गया है पिछले हफ्ते की रात को, वो यही था। माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर है कि वो भी जो नौजवान मरा है, जाहिर है, लेकिन उसके घर वाले बाकायदा, मैं समझती हूँ कि मेरी नज़र में वो भी इस तरह से कसूरवार है कि बेटे की कार्रवाइयों पे, अगर मैं फर्ज करें कि मैं ये कार्रवाइयाँ कर रही हूँ ना, मेरे घर वालों को सबसे पहले पता होगा, उनको पता होगा कि अचानक पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे रंग ढंग जो है बता देंगे, ऐसा है ना? तो फिर मुझे ये बताइएगा कि क्या उनके वालिदैन के लिए भी, और ऐसे तमाम तर वालिदैन के लिए कि जिनके बच्चे ये, या फिर उनके बेटे या शौहर जो भी हैं, उनके घर वाले अगर वो डकैत बन गए हैं या फिर स्नैचर बन गए हैं, तो उनके लिए ये इबरत का मकाम आपके ख्याल में होगा कि इसके साथ अगर हो सकता है तो अब मेरे बेटे के साथ या मेरे शौहर के साथ या मेरे भाई के साथ भी ऐसा हो सकता है, उसको रोक लो? ये माँ बाप को चाहिए कि हमारे बच्चे जो पैसे लेके आ रहे हैं, बच्चा मेरा काम नहीं करता तो ये हज़ारों रुपए लेके आ रहा है, एक से एक रोजाना दूसरा मोबाइल लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है? अल्लाह ताला ने अकल दी है ना इंसान को, माँ बाप को सोचना चाहिए कि ये मेरा बच्चा इतने पैसे इतने मोबाइल कहाँ से ला रहा है, तो इतना इंसान नहीं समझता कि ये क्या काम कर रहा है। तो ये जो काम हुआ है ये उन माँ बाप के लिए इबरत का निशान है। ये ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे बाहर निकल के कर क्या रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या नशा कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। ये जो पार्ट है, ये याद रखिएगा कि ये उन माँ बाप, उन बहन भाइयों, उन घर वालों के लिए जिनके घर में कोई एक स्नैचर भी है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप आज ही मालूम करें कि आपके बेटे के पास या शौहर के पास या आपके घर का कोई भी ऐसा बंदा है जिसकी वो अपने एटीट्यूड से आपको बता देगा। अगर तब भी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप ये देखिए कि उसके पास रोजाना की बुनियाद पर नए नए मोबाइल कहाँ से आ रहे हैं, नए नए उसको मालूम कीजिए वो क्या काम कर रहा है, तहकीक कीजिए।
ورنہ یاد رکھیے گا کسی دن خدا نہ خواستہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی یا کسی بھی آپ کے گھر کے ایسا بندہ جو کہ اس فیس پہ آ چکا ہو کہ لوگوں کو لوٹ رہا ہو اور آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا, اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. تو اگر ظاہر ہے وہ بھی جو جان گئی ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایک جان ہے, لیکن وہ ایک ظاہر ہے کہ ڈیزرو کرتا تھا, اس لیے ہم اس کو بالکل بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم صرف یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے وقت پہ اس کے اوپر نظر رکھی ہوتی, اس کو روک لیا ہوتا اس راستے پہ جانے سے پہلے, تو شاید آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہوتا. تو میں ان تمام ماں باپ سے کہنا چاہوں گی, الرٹ ہوں, اپنے بچے کو کھونے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ دیکھ لیں کہ وہ کہیں ایسی کارروائیوں میں تو ملوث نہیں ہو گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سنیچر بن گیا ہے یا ڈکیت بن گیا ہے, وہ کسی دن بھی کسی کی گولی کا شکار بن جائے گا, عبرتناک موت ہوگی. اور آپ کے پاس نہ صرف اس کی ماتم کرنے کے لیے اس کا جنازہ ہوگا, بلکہ آپ کو لوگوں کو فیس بھی بعد میں کرنے میں آپ کو اتنی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایسی زندگی سے موت آپ کو بہتر لگے گی. بچ جائیے, ابھی بھی روک لیجیے اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے کوئی بہن بھائیوں میں سے یا پھر شوہر یا بیٹے میں سے اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے, اس پہ فوراً نظر رکھیے اور اس کو روکیے تا وقت ہے کہ کہیں اس کے ساتھ یہ والی کارروائی نہ ہو جائے. پروگرام کے اگلے حصے میں ذرا اس نوجوان سے تو ملیں جس نے یہ چند سیکنڈ کے اندر اس نے یہ کارروائی کی ہے اور ڈھیر کر دیا. ایسے تو پولیس کارروائی نہیں کرتی جیسے کہ اس نے کر دی. تو ذرا بات کرتے ہیں علی سے بھی اس پروگرام کے اگلے حصے میں. پھر کے بعد خوش آمدید. تو اب ذرا ملتے ہیں اس نوجوان سے جس کا نام ہے علی ملک. اب تو آپ نام سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کیونکہ آپ نے 2 دن تو کم سے کم اس واقعے کے بعد تقریباً یہ بریکنگ نیوز میں اور سوشل میڈیا میں تو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اس نوجوان کو کہ جس نے ایک ڈاکو کو نہ صرف اس وقت ایٹ دا اسپاٹ ڈھیر کیا اور ذرا اس کا ہاتھ نہیں کانپا. مطلب وہ نوجوان, اس کو آپ ذرا دیکھیے ذرا علی ملک کو. اور علی ملک سے یہ میری پہلی ملاقات نہیں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کی یاداشت کو میں تھوڑا سا تازہ کر دوں. علی ملک, یہ ان کی آپ عمر دیکھیں اور ان کے ساتھ میری یہ میرے خیال ہے کہ کافی پہلے انہوں نے میرے پروگرام میں 2-3 کمنٹس 2-3 ایسے پروگرام تھے. تو ایک نوجوان جو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ میرے مہنگائی والے پروگرام میں اگر کوئی ہم کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑے جذباتی انداز میں جو عوامی مسائل بتا رہا ہے یا پھر سسٹم کے حوالے سے عوامی مسائل بتا رہا ہے, تو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. جب میرے سامنے یہ فوٹیج آئی تو مجھے یقین نہیں آیا پہلے کہ یہ نوجوان یہ کام بھی کر سکتا ہے. علی, پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کیا ڈر نہیں لگا؟ میں نے فوٹیج دیکھی تو اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید 30 to 50 سیکنڈ میں تم نے یہ کاروائی کی ہے. بالکل ایسے ہی, اس سے پہلے ہو گئی تھی. تو ایسا کیا ہوا علی؟ دیکھو آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, ظاہر زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے, سامنے ان کے ہاتھ میں بھی گن تھی اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ واقعات بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈکیتی پر ذرا سی مزاحمت پہ عورت تک کا لحاظ نہیں کیا گیا, یہاں پہ ڈھیر کر دیا گیا. ڈاکوؤں نے ان کے اوپر گولی چلائی, ان کو ڈھیر کر دیا, جاں بحق ہوئے لوگ اتنے. اب سے اس واقعے سے 1 دن پہلے بھی ایسا ہی واقعہ مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی فوٹیج وغیرہ آ رہی تھی, بڑی افسوسناک. تو ڈر نہیں لگا کہ اس کے ہاتھ میں بھی گن ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے ایک انسان کو کہ بھائی یہ اگر اس نے پہلے گولی چلا دی تو میرا تو کام تمام. دیکھیں ہوا یہ کہ عیسیٰ آباد میں جتنی پہلے وارداتیں ہو رہی ہیں, بیچ میں 1 ہفتے پہلے کوئی 200 سے 250 لوگ یہاں لٹ چکے ہیں, اپنے قیمتی سامان سے, موبائل وغیرہ سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب اتنا عیسیٰ آباد کی جو عوام ہے نا, پورے کراچی معاملہ خراب ہے لیکن عیسیٰ آباد خاص طور پہ ان کا ایک مین ان کا ٹارگیٹ بنا ہوا تھا. ہم لوگ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں کہ بس آفس جو سوشل میڈیا ویڈیوز آتی ہیں, کسی لیڈیز کو جا رہی ہیں, ان کے ساتھ ہیرسمنٹ کری, ان کو لوٹ لیا, کسی بچے کو, کسی کی سیلری, کسی بائکیا کے ڈرائیور کو, کسی بیچارے جو فوڈ پانڈا وغیرہ چلاتے ہیں غریب ہمارے لڑکے, ان کو لے لیا. اب دیکھیں نا, کوئی کسی اپنی والدہ کی میڈیسن کے پیسے ہوتی جیب میں, کسی کے گھر میں کوئی حالات ہوں, کس نے کس طرح موبائل لیا ہو, یہ نہیں کرتے. اب اپنے نشے, اپنے چکروں کے چکر میں, یا بس اپنی جو ان کا کانسیپٹ ہو چکر میں کسی کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیتے ہیں. تو یہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا میں سوشل ورکر بھی ہوں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, میں ویسے بہت زیادہ کول مائنڈ ہوں. اب اتنا زیادہ یہ چیزیں حاوی ہوئی سر پہ دیکھ کے ہمارے لوگوں کو لیا جا رہا ہے. روز کوئی دوست آ رہا ہے, یار مجھے فلاں جگہ سے لوٹ لیا,
کوئی لیڈیز آ رہی ہے ہمیں فلاں جگہ سے ہمارا موبائل چھین لیا. تو بہت زیادہ دماغ آؤٹ تھا. بس یہ آئے ہیں, میں بس کار میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ جو میرا لڑکا ہے رحیم, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیونگ کر رہا تھا. میں رکا ہوں شاپ پر ایک, تو رحیم جو ہے موبائل یوز کر رہا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا. اتفاقاً 4 بجے کا ٹائم تھا, روڈ بہت سناٹے والا تھا. میں نے ویپن نکال کے اپنا باہر رکھا ہوا تھا نا ویپن. تو اس سے یہ ہوا کہ بھائی اچانک آئے, انہوں نے بائک روکی ہے, پیچھے والا بہت پروفیشنل انداز میں اترا ہے, مطلب یہ نہیں بوجھتے یہ ہو گیا ناڑی تھے پروفیشنل. اس کے علاوہ پولیس نے بھی جو انکوائری کری بتایا کہ وہ پروفیشنل تھے. وہ آرام سے اترا, اس نے ویپن پہ اپنے ہاتھ مارا. تو بس رحیم نے اس طرف دیکھا ہے, اس نے میری طرف دیکھا ہے. میں نے فوراً سوچا ہی نہیں, میں نے 1 سیکنڈ میں اس کو اپنے ویپن کو اٹھا کے, جو میرا لائسنس شدہ ویپن ہے اس کو میں نے اٹھا کے فوراً لوڈ کرا, اس کے میں نے سینے پہ شوٹ کرا. تو اس میں سے پہلی گولی دل پہ لگی, 2-3 اور اس کی چیسٹ پہ لگی, گر گیا. پھر میرے ساتھ لڑکا تھا رحیم, فوری اس اپنا ویپن نکالا, کمر کے پیچھے لگا ہوا تھا اس کے. میں نکلا باہر, وہ بھی نکلا. پھر ہم دونوں, جو لڑکا بھاگ رہا تھا دوسرا والا, اس کے اوپر ہم نے فائرنگ اسٹارٹ کری, جس پہ سے ایک اس کے سر پہ گولی لگی, جو ہیلمٹ گر گیا اس کا. دوسری گولی اس کے کان کے پاس چھوتی گئی, جو پبلک نے بتایا کہ وہ جا رہا تھا جب تو خون اس کے کان سے نکل رہا تھا. تو یہ کہ اللہ پاک نے موقع دیا, اور یہ کہ بس ہماری قسمت اچھی تھی, ہم اپنے قیمتی سامان سے بچ گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے, ورنہ پھر ہمارے بھی لوگ افسوس کر رہے ہوتے کہ ایک اور یا تو جان گئی نوز باللہ, یا تو پھر موبائل گئے یا پیسے گئے. تو یہ بات ہے, اور کچھ بات نہیں. یہاں تو یہی ہوتا ہے, کوئی ایکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے. 2 سے 3 دن ویڈیو چلتی, بولے ہاں بھائی فلاں جگہ بندہ لڑی. عام ہے نا, ابھی ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے نا, اس پہ پھر کوئی نہیں ہوتا. بولتے ہیں ابھی سوشل, اگر یہ ہم لڑی آتے ہیں اور یہ ویڈیو ہمیں وائرل ہو جاتی ہے ہماری, تو وہ کیا بولتے ہیں, یا دن میں 100 لٹتے ہیں, ایک اور لٹ گیا. مرتے 100 نہیں ہے, تو اس لیے یہ سب چیزیں وائرل ہو گئی. ڈکیت مرتا تو نہیں ہے نا, کبھی وہ 100 میں ایک مرتا ہے, ڈکیتی تو روز ہوتی ہیں. تو بھائی یہ اچھا علی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ اس طرح اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام نے بھی اپنا کبھی کبھی غصہ جو ہے وہ دکھایا ہوتا ہے, کبھی کسی ڈاکو کو ہٹ کیا ہوتا ہے, یا کبھی اس طرح اکا دکا واقعات واقعی میں ایسے ہوئے ہیں. آپ والے واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو رفتار اور جو آپ نے حاضر دماغی اس وقت دکھائی, اور اپنے اعصاب کو جس طریقے سے آپ نے ایک دم کنٹرول کر کے رکھا نا, وہ لوگوں کو بہت اپیل کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک نوجوان کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, کیونکہ پولیس سے تو لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر آپ کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اب ذرا تھوڑا سا لائسنس شدہ ہتھیار لے کر اپنی حفاظت خود اب کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم پولیس سے شکوے شکایت کریں؟ اب ذرا وقت آ گیا کہ خود اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو لائسنس شدہ گن رکھنی چاہیے. دیکھیے میں یہ مشورہ اس لیے دوں گا بھی, لیکن جو لوگ, دیکھیں اس میں کوئی ہم قابل تعریف نہیں کہ ہم نے پھرتی دکھائی یا ہم نے کوئی حاضر دماغی دکھائی. یہ اللہ پاک کی طرف سے تھا, ہمیں بچنا تھا, اس کی کوئی ایسا گناہ تھا کہ اس کو جانا تھا, بس یہ ہوا. باقی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا اندر غصہ بھرا ہوا تھا نا, یہ پھرتی یہ حاضر دماغی سے اسی کی وجہ ہے. میں کوئی ٹریننگ یافتہ تو ہوں نہیں, نہ کہ میں فورس وغیرہ میں ہوں کہ میں فوراً وہ کروں. اور شاید مجھ سے زیادہ پھرتی ہماری جو فورسز ہیں, ہماری پولیس ہے, ہماری رینجرس ہے, پاکستان آرمی, ان کی زیادہ ہے. ہم تو عام شہری ہیں نا, میں تو ایک پولیٹیکل پرسن ہوں یا بزنس مین ہوں, میرا تو کام نہیں ہے, میں تو فورس وغیرہ میں نہیں ہوں, نہ میں کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے. تو یہ تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ جو ایک غصہ بھرا ہوا تھا دماغ کے اندر, وہی نکلا کہ میں نے موقع ہی نہیں دیا. کہ مجھے پتا تھا کہ میں موقع دیتا تو کہ فرنٹ پہ جو میرے ساتھ میرا لڑکا تھا اس کو 100% وہ, کیونکہ ویپن تو اس کو دکھ گیا تھا, میرا سامنے رکھا ہوا تھا, ویپن دیکھ کے شوٹ کرتا. وہ کیا پتا میری طرف نہیں کرتا, فرنٹ پہ لڑکا بیٹھا ہو تو اس کو کرتا. تو میں تو اپنے ساتھ والے کے تحفظ بھی کروں گا نا. تو یہ بتاؤ علی کہ جہاں تک میری نالج میں ہے, وہ جن کو تم نے ہلاک کیا, جن ڈکیتوں کو, وہ باقاعدہ طور پہ ایک باقاعدہ ریکارڈ تھا ان کا روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی کو لوٹنے کا, اور لوگوں نے ان کو پہچانا کہ اس نے میرے ساتھ بھی ڈکیتی کی. ابھی میری باہر بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ ان کو تو دیکھا گیا یہاں پر لوٹ مار کرتے ہوئے. تو اسی طریقے سے اب عزیز آباد میں آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کم سے کم سال نہیں تو 6 مہینے تک تو کم سے کم اس واقعے کی گونج رہے گی, اور یہاں پہ تو کم سے کم کوئی بھی نہیں آئے گا؟ دیکھیں عزیز آباد میں اس واقعے کے بعد نا لوگ بہت زیادہ جو ہے ان کو کانفیڈنس آ گیا ہے. جو ایک سہمے ہوئے تھے نا کہ یار کیا کریں گے, وہ تھوڑا ان کا ایک کانفیڈنس کھلا ہے. تو الحمدللہ اس بات کی عام جو پبلک جو ہے اتنی کوئی کمزور یا ڈرپوک تو ہے نہیں, ہم بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں, تو اپنا ہی تحفظ بھی خود کرنا جانتے ہیں اور اپنا دفاع بھی خود کرنا جانتے ہیں, اور کریں گے انشاءاللہ. اور پولیس بھی ماشاءاللہ سے ایکٹیو بہت زیادہ ہوئی ہے,
اور ادارے بھی بہت ایکٹیو ہیں اور پولیس بھی بہت تعاون کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. پولیس نے مجھے ساری انکوائری جو ڈیتھ ہوا ڈکیت اس کے بارے میں, تو پولیس اپنا ایک دیکھیے لوگ بولتے ہیں نا کہ پولیس سامنے نہیں کر رہی, پولیس آپ کو بتا کے تھوڑی کام کرے گی. ہمارے جو ادارے ہیں وہ پبلک کو تھوڑی بتا کے ہم یہ کام کر رہے ہیں, وہ تو خفیہ طور پہ کام کریں گے نا, کام ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں نے فرنٹ پہ, میں سویلین ہوں, میں نے ایک ڈکیت مار دیا تو میں کتنا وائرل ہو گیا. اب یہ خفیہ طریقے سے اگر پولیس یہ کام کرتی ہے تو وہ تھوڑی لوگوں کو بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. ان کا تو ٹاسک ہے نا, اور اپنا کام کرے گی, ان کا جو فیلڈ ہے وہ کام کرے گی. تو لوگ پولیس کو برا بولتے ہیں اگر, میں تو نہیں برا بولتا, میں اس لیے نہیں بولتا کہ میں حقائق جانتا ہوں. پولیس اپنا کام کر رہی ہے اپنی جگہ پر. اب وہ تھوڑی کہ ایک کسی کو پکڑ لے گی تو آپ کو آگے بتائیے میڈیا کو کہ میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ تو چاہتے ہیں نا کہ پورا خاتمہ کریں, تو 1 سے 1, 1 سے 4, 1 سے 5 اس طرح کرتے ہیں. تو یہ بات ہے, پولیس اپنا بہت اچھا کام کر رہی ہے, رینجرز اپنا بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے کوئی یہاں سے ایسا چنگا رہا ہوں, ایسی بات نہیں. جو میرے سامنے کی بات ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لوگ کی غلط کمنٹس ہیں کہ پولیس کام نہیں کر رہی. دیکھو علی, جہاں پہ پولیس اچھا کام کرتی ہے وہاں پہ ہم ان کے لیے اپریسیشن کے ہمارے پروگرامز ریکارڈ پہ ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہوگی, پولیس بالکل اپنا کام کرتی ہوگی. ایک دن ہمارے اپنے چینل کے اوپر کئی دفعہ ایسی فوٹیجز آپ دیکھتے ہوں گے, نیوز سنتے ہوں گے کہ پولیس نے فلاں گینگ کو ان کو پکڑا ہے, ڈکیتوں کو مارا ہے, مقابلے ہوئے, سب ہوئے. ہمارا اعتراض صرف اس بات کے اوپر ہے, جو کنسرن ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اتنی کاروائی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کاروائی ہو رہی ہے تو ان کی تعداد کم کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہر روز پھر ہمیں کیوں کسی علاقے سے ایسی خبر مل رہی ہے, تو وہ تو جس طرح چلتے ہیں. اچھا علی, ویسے ایک پرسنل سوال میں کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے ہم یہ خبریں سن رہے تھے, جس طرح آپ نے کہا کہ اتنا آپ غصے میں آ گئے, اتنا آپ ایگزاسٹ ہو گئے ان خبروں کو سن کے کہ آپ ٹریننگ نہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ جو کاروائی کی, تو یہ اس کے پیچھے وہ غصہ ہی تھا ایز اے کراچی آئٹ جو آپ روزانہ یہ خبریں سنتے ہیں. پچھلے دنوں میں یا کوئی آگے پیچھے کون سا ایسا واقعہ تھا سنیچنگ کا یا سنیچنگ کے دوران کسی کو مارنے کا جو آپ کے دماغ میں اتنے زور سے آ کے وہ ہٹ ہوا ہے کہ اس نے آپ کو کہا کہ اب اگر میرے سامنے کوئی آیا نا تو ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایریا میرے خیال میں طارق روڈ تھا, صحیح سے یاد نہیں ہے, کہ ایک لڑکا اپنے گھر کے اندر جا رہا تھا اور اس کی والدہ نے گیٹ کھولا, اور کشمیر روڈ پہ ہوا تھا, طارق روڈ پہ اس کی ماں کے سامنے بیٹے کو مار دیا. اب ہم ڈکیت مار دیں گے نا, میرا بھی احساس ہے, بولتے ہیں اس کی ماں کا کیا قصور تھا, اس کی بہنوں کا قصور کیا تھا, لیکن وہ جو لوگ کی ماؤں کا بیٹے لال مار رہے ہیں اس کا کیا. وہ ویڈیو جب سے دماغ پہ لگی تھی نا, وہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد تو پہلے 3-4 راتیں سوری نیند نہیں آئی تھی مجھے. ماں کے سامنے بیٹے کو مار دیا یار, اتنی بیرے میں سے وہ چیخ رہی چلا رہی بے بس سے, اور بیٹا تڑپ رہا اس کا مرا ہوا, گولی مار کے چلے گئے اس کو. ایسے کتنے واقعے ہیں, کتنی چیزیں ہیں, کب تک. ہم تو ویسے پھر سوشل میڈیا سے بھی ہم لوگ ہمارا تعلق ہے اور پولیٹکس سے بھی ہے, تو ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, 10 چیزیں سامنے آتی ہیں تو بہت زیادہ دل نہ بھر جاتا ہے. مور پاور ٹو یو علی. اور اس کے لیے میں صرف پروگرام کے اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ قتل کو کوئی بھی فیور نہیں کرے گا. کوئی بھی باشعور, ایک شعور رکھنے والا ایسا شخص جو کہ ایک ذمہ دار شہری ہے, کبھی بھی کسی کے قتل کو اس کے اوپر خوش نہیں ہوگا. لیکن ہم کراچی والے ہیں, ہمارے معاملات بالکل الگ ہیں, ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے. آج جس طریقے سے علی سے میں نے آخری سوال اسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ کو کون سا ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اتنا غصہ تھا آپ کے اندر کہ اب اگر کوئی میری طرف آیا اور میرے گھر والوں کے ساتھ کبھی کسی نے ایسی کوئی واردات کرنے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا. یہ وہ واقعہ تھا جب کشمیر روڈ پہ, آپ کو پتا ہے کہ کون وہ واقعہ بھول سکتا ہے. وہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں علی کے راتوں کو نیند نہیں آئی تھی 2-3 دن تک, تو اس کے گھر والوں کو سوچے اس کی ماں کے سامنے بیٹے کو گولی مار دی تھی کشمیر روڈ پہ, اور اس کی بہن کے سامنے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ حالات ہم روزانہ دیکھیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ کبھی ایک کرمنل کو آج تک ہم نے کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا, تو یہ غصہ جنریٹ ہوگا ہمارے اندر, یہ ہوگا. اب حالات کچھ یوں ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو ہمارے پاس لوگوں کے فیڈ بیک کی صورت میں میسیجز آئے, میں نے اپنی اس پہ بھی لگایا تھا, یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے اس کو جب اپنی والز پہ ہم نے لگایا, اپنی پوسٹ پہ لگایا, تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر. احساسات سب میں ہوتے ہیں, ہم میں بھی ہیں. وہ جو مرا سڑک کے اوپر, احساسات اس کے لیے بھی ہے, اس کے گھر والوں کے لیے ضرور ہیں, لیکن وہی والی بات کہ گھر والے اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ کے بچے یہ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیسے شک نہیں ہوتا ان کے اوپر
جب آپ اور کہیں نہ کہیں آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کہیں ایسی کارروائیوں میں تو میرا بیٹا ملوث نہیں ہے, میرا بھائی ایسی کارروائیوں میں تو ملوث نہیں ہے, آپ کو پتا چلتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو یہ والا نشان عبرت بن گیا ہے یہ واقعہ. اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آپ کو مزید ایسے واقعات دیکھنے کو ملے, کیونکہ لوگوں کے اندر اب ہو گیا ہے غصہ. یہ علی جس طرح بتا رہے ہیں کہ میں کوئی ٹرینڈ ویپن ہولڈر نہیں ہوں, کہ میرے پاس کوئی, اگر میں ویپن اپنا لائسنس والا میں نے رکھا ہوا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میری کوئی ٹریننگ ہے. میری بالکل ٹریننگ نہیں ہے, میں بالکل ایک عام شہری ہوں. عام شہری جو کہ 9 to 5 جاب کرتا ہے, عام شہری جو کہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار چلاتا ہے, عام شہری جو کہ عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, ایک اس کی عام زندگی چل رہی ہے, ایک فیملی مین ہے. لیکن جب آپ ایسے واقعات مسلسل سنتے ہیں تو یہ بار بار ہم اپنے پروگرامز میں بتا رہے تھے کہ بھائی لوگوں کا مائنڈ چینج ہو جائے گا, لوگوں کے مزاج چینج ہو جائیں گے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے کسی کلینک پہ جا کے دیکھیے, ان سے معلوم کر کے دیکھیے, وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کراچی کے لوگوں کا مزاج ان واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ بدل گیا ہے, ایسے واقعات کی وجہ سے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے آپ سے کہ پولیس جہاں اپنا کام کر رہی ہے اس کے لیے تھینک یو سو مچ, لیکن اب جو حالات ہو گئے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنی حفاظت آپ خود کریں, اپنے پریکاشنز آپ خود لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو جان سے ہی مار دیں, لیکن کم سے کم اپنے اعصاب کو اتنا الرٹ رکھیں. علی کی اگر میں آپ کو اس واقعے کی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہمارے پیچھے ڈکیت آ رہے ہیں. اس وقت یہ نروس نہیں ہوئے, انہوں نے کوئی شور نہیں اس طرح کے مچایا, انہوں نے اپنے اعصاب کو کنٹرول کیا, انہوں نے معاملات کو سمجھا کہ یار آ رہا ہے تو کرنا کیا ہے. اتنا اپنے آپ کو کم سے کم ذہنی طور پہ اتنا زیادہ الرٹ رکھا کریں. یہ کراچی ہے, یہ ایسا ماحول ہے, ایسے واقعات روزانہ کی کارروائیوں کا اب آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے. اپنے اعصاب کو اتنا مضبوط بنائیے, الرٹ رہیے ذہنی طور پہ. اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کوئی اگر آپ کو مشکوک ایسی موٹر بائک یا کوئی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اپنی حفاظت خود کیجیے, اگر ممکن ہو سکے تو لائسنس شدہ اسلحہ اپنے پاس رکھیے. اس سے زیادہ حالانکہ ہم یہ پہلے کبھی نہیں بات کرتے تھے, لیکن مجبوراً ہمیں اس بات کو فیور کرنا پڑ گیا ہے. بہرحال آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.